والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. رفقائے محترم، آج کا خصوصی درس سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو سیرت کے حالات ہیں، انباء ہیں، ان میں آخری درس ہے، اور یہ سورہ یوسف کی آیت 101 اس میں یہ الفاظ آئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولنا النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین. رب، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی من الملک، تو آپ ہی نے مجھے ملک، اقتدار، سلطنت، حکومت، حکمرانی عطا فرمائی ہے. یعنی مالک الملک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. مالک الملک، بیدہ الملک، تمام ملک یعنی اقتدار اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے تقوینی طور پر، اور پھر وہ اپنی مشیت کے تحت، مصلحت کے تحت بندوں کو اقتدار عطا فرماتے ہیں، اقوام کو اقتدار عطا فرماتے ہیں. اس اقتدار کی شروط ہیں صلاحیت، استعداد کار. تو اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اے پروردگار عالم، آپ نے مجھے تعویل الاحادیث کا علم عطا کیا ہے. آپ فاطر السماوات والارض. تو یہ جو علمتنی من تعویل الاحادیث، کہ اے اللہ آپ نے مجھے تعویل الاحادیث کا علم دیا ہے. آپ نے یہ جو تعویل الاحادیث یہاں پر ہے، اس کا ایک مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ بر بنائے وہی ان کو عطا کیا جاتا تھا. تعویل الاحادیث تو ایک تو انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے تعویل الاحادیث ہے جو ہے بر بنائے وحی، اور وہ جو بر بنائے وحی انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے ہے تعویل الاحادیث، وہ میرے اور آپ کے حوالے سے نہیں ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کا، جس طرح سیدنا یوسف کا یہاں ہے، یہ تعویل ہے حتمی، یہ ہے یقینی، اس میں کوئی دوسری گنجائش نہیں ہے. لیکن جو تعویل الاحادیث ابھی ہم انسانی حوالے سے، آپ کے اور میرے حوالے سے جو ہے، اس میں ایک سے زیادہ امکانات ہیں، ایک سے زیادہ امکانات. اور کون سا امکان جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ سوٹیبل ہے، اس کا فیصلہ قیادت کا کمال یا اس کا عجز ہے. یعنی قیادت کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ ہر وقت کی تعویل الاحادیث کا دا بیسٹ ون انتخاب کرنے کی اہل ہو. مثلا یہ جو میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے یہ بر بنائے وہی ہے، اس میں انسان کی جو مطلب ہے اپنی انٹلیکٹ ہے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. مثلا یہ جو ابھی اسی میں ہم نے یہ دیکھا تھا، یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آیت 42 دیکھیں، یا 41 کا خاتمہ، 41 کا خاتمہ. اکتالیس کا خاتمہ جو ہے وہ یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو 41 کا خاتمہ ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان. قضی الامر یعنی یہ تو فیصلہ ہو چکا، یعنی یہ جو بات ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں قضی الامر، یہ تو فیصلہ ہو چکا. کس بات پہ فیصلہ ہو چکا؟ الذی فیہ تستفتیان، جس میں کہ تم مجھ سے سوال کر رہے ہو.
یعنی یہ جو تم سوال لے کر آئے تھے یا تو جو تم نے میرے سامنے بات رکھی تھی، یہ تو فیصلہ کون ہے؟ قضی الامر، فیصلہ ہو چکا کس بات میں؟ الذی فیہ تستفتیان، جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو. یعنی یہ تو حتمی ہے، یقینی ہے، اس میں تو اب کوئی دوسرا امکان نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گا، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو کر رہا. پھر اس ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ آیت 37 میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت 37 اسی یوسف کی، کہ ذالکما مما علمنی ربی، یعنی یہ جو ہے نا، میں جو تمہیں اس کی تعویل بتاؤں گا، ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ تعویل ہے جس کا کہ اللہ پاک نے مجھے براہ راست علم دیا. یعنی یہ جو تعویل الحدیث یا تعویل الاحادیث سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس ہے، یہ نبوت ہے، نبوت کا ایک شعبہ ہے، اور نبی کے پاس یہ حتمی اور یقینی ہے باربنائے وحی، اور غیر کے لیے وہ حتمیت یقینیت، کیونکہ اس کو وہ صاحب وحی نہیں ہے. تو اس کو ہم انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے وہ تو باربنائے وحی ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے حوالے سے کیا ہے، میرے اور آپ کے حوالے سے. تو میرے اور آپ کے حوالے سے جو ہے اس کو ہم سورہ یونس دو حوالوں سے ہم دیکھیں گے، تعویل اور احادیث. اور تعویل اور احادیث دونوں کو اللہ پاک نے اپنے کلام کے ساتھ جوڑا ہے. تو یہ ہم سورہ یونس اور آیت نمبر 39، بہت زبردست بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے. آیت 39 قرآن کہتا ہے، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتہم تاویلہ کذالک کذب الذین من قبلہم فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین. یہ سائنٹیفک میتھڈ بتایا جا رہا ہے رفقائے محترم. حقائق کو معلوم کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک کو انڈکٹیو لاجک کہتے ہیں، دوسرے کو ڈیڈکٹیو لاجک، استقراء، منطق استقراء اور منطق استخراج. صغرا اور کبرا یہ یونانیوں کا جو طریقہ تھا، ارسطو کا، ارسطاٹل کا، وہ تھا کہ گھر میں بیٹھے ہوئے کچھ چیزیں مفروضے قائم کر لیتے ہیں اور مفروضوں کی اپلیکیشن کرتے ہیں، اس کو استخراج کہتے ہیں. اور استقراء ہوتا ہے کہ خارجی کائنات میں اشیاء کا مطالعہ کر کے، مشاہدہ کر کے، پھر اس مطالعے اور مشاہدے سے جو مواد ملے اس کی اندر سے جو ہے جنرلائزیشن کی جائے. مثلا ہم نے دیکھا کہ آگ جلاتی ہے، بار بار ہم نے یہ تجربہ کیا، اپنی ذات پر کیا، اپنے ماحول پر کیا، تو یہ بار بار کے تجربے سے جو بات ہمارے ذہن میں بیٹھتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے اور اس سے وہی نتائج پیدا ہوتے ہیں. قرآن کہتا ہے بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، فرمایا انہوں نے تکذیب کر دی. یہ مکذبین، منکرین، یہ تکذیب کرتے ہیں. اور تکذیب کب کرتے ہیں؟ بما لم یحیطوا بعلمہ، یہ اس وقت تکذیب کر دیتے ہیں جب کہ ان کا جو علم ہوتا ہے، یہ علمی استعداد ہوتی ہے، اس علمی استعداد کا مکمل یہ احاطہ نہیں کرتے. یعنی کسی بھی موضوع کا پہلے احاطہ کرنا چاہیے. یعنی کوئی بھی موضوع جو ہے، آبجیکٹ جو ہے، سبجیکٹ جو ہے، جو بھی آپ ہے، وہ کہاں سے چلا، کہاں پہنچا، اس کے دائیں کون ہے، بائیں کون ہے، کہاں سے مبدا کیا ہے، منتہا کیا ہے، مقصد کیا ہے، مقصد کے حصول کے ذرائع کیا ہیں، ان ذرائع میں سے حتمی ذریعہ کون سا ہے، کہاں تک وہ ذریعہ پہنچائے گا، کہاں نہیں پہنچائے گا. تو قرآن کہتا ہے کہ مکذبین کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ وہ احاطہ علمی نہیں کرتے. احاطہ علمی سے پہلے ہی جلد بازی میں جذباتی ہو کر فیصلہ کر دیتے ہیں تکذیب یا تصدیق کا. اور مزید برآں فرماتے ہیں وَلَمَّا یَأْتِهِمْ تَأْوِیلُهُ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ احاطہ علمی بھی نہیں کرتے، اور نمبر دو ان کے پاس ابھی تعویل جو ہے وہ بھی نہیں ہوتی. نہ تعویل ان کے پاس آئی ہوتی ہے، نہ تعویل ہوتی ہے، نہ ان کے پاس احاطہ علمی ہوتا ہے.
اور کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح تکذیب کرتی رہی ہیں وہ تمام قومیں جو ان سے پہلے تھی. فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، دیکھو پھر ان ظالموں کا انجام کیا ہوا. یعنی پہلے مکذبین کہا اور پھر ان کو کیا کہا؟ ظالم. گویا کہ تکذیب اور ظلم ہم معنی ہے. اور ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا معنی عام طور پر کرویلٹی کرتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے. ظلم کہتے ہیں رفقائے محترم کسی چیز کو جس مقام پر ہونا چاہیے وہاں پر اس کا نہ ہونا یا نہ رکھنا، یہ ظلم ہے. مثلا کرسی بنی ہے بیٹھنے کے لیے اور اگر کرسی کو سر پر بٹھا لے، یہ ظلم ہے. یہ گدھے، گھوڑے، اونٹ کیوں بنے ہیں؟ کہ ان پر سواری اختیار کی جائے. اور اگر اس کو گھوڑے کو ذوالجناح بنا کر، دلدل بنا کر، اسے خوبصورت کپڑے پہنا کر اپنے سر پر بٹھا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی، تو یہ ظلم ہے. ظلم کا معنی ہے کسی بھی چیز کو جو اس کی پوزیشن ہے، مقام ہے، اس سے نیچے لے جانا یا اوپر لے جانا، یہی تکذیب ہے. اب یہاں پر آیا رفقہ محترم کہ نہ تو انہوں نے علم کا احاطہ کیا ہے، علمی احاطہ، کمپریہنشن یعنی کمپریہنسو نالج، اور نہ ان کے پاس تعویل ہے. اب یہ تعویل کے حوالے سے پچھلی سورہ الاعراف آیت 52، سورہ الاعراف 7ویں سورہ آیت نمبر 52، پہلے 52 میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِالْكِتَابِ، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِالْكِتَابِ، فرمایا ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک کتاب. اور یہ تنوین جو ہے ایک کی یہ گراں قدر، ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک عظیم الشان دستور حیات، نظام اقدار، مجموعہ اقدار الہی. اور وہ کتاب کیسی کتاب ہے رفقہ محترم؟ اللہ کا دعویٰ فصلناہ علی علم، کہ اس کتاب کے اندر ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر فیصلے نازل کیے. فصلناہ، فیصلہ کن بنایا ہم نے اسے، فیصلے اپنے، اللہ کے فیصلے، اللہ کے ججمنٹس، اللہ کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا. تو اللہ پاک نے اپنے فیصلوں کو بر بنائے علم، علی علم، علم کی بنیاد پر، یعنی علم الہی کی بنیاد پر الہی فیصلے نازل ہو چکے ہیں اس دستور حیات میں. اور یہ جو الہی فیصلے ہیں یہ کیا ہیں؟ ہدم و رحمہ، ان میں گائیڈنس ہے، ان میں منزل کا عطا پتہ ہے، انسان کیا ہے، کائنات کیا ہے، انسان اور کائنات کا باہمی تعلق کیا ہے، انسان کا کیا تعلق ہے، انسان کا اپنے جسم سے کیا تعلق ہے، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا لینا ہے کیا دینا ہے. یہ جتنے بھی مسائل حیات ہیں ان کے لیے گائیڈنس، ہدا، اور فرمایا رحمہ. اس ہدا پر چلنے کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے. اور یہی خود ہدا جو ہے، گائیڈنس کتاب جو ہے، یہ بھی سراپا رحمت ہے. اور یہ ہدا اور رحمہ کا جو عملی نتائج و ثمرات ہیں وہ کس قوم پر مرتب ہوں گے؟ لقوم یؤمنون، جو قوم امن میں آنا چاہے اور اقوام عالم میں امن کی گارڈین بننا چاہے. امن میں آنا اور امن میں لانا اور امن میں ہونا، یہ ایمان کے تینوں مظاہر اور مدارج ہیں. اب اس کے بعد تعویل شروع ہوتی ہے. فرماتے ہیں هل ينظرون الا تأویلہ، نہیں انتظار کر رہے یہ لوگ یعنی منکرین مگر انتظار کر رہے ہیں کس کا؟ تأویلہ، اس قرآن پاک کی تعویل کا. یعنی یہ انتظار میں ہیں کہ قرآن کی تعویل کب ظاہر ہوگی. یعنی تعویل نہیں انتظار کر رہے مگر تعویل کا، تعویل القرآن کا، کہ تعویل القرآن کب آئے گی. فرماتے ہیں یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس قرآن کی تعویل انسانوں کے سامنے آئے گی. یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ کہ جو بھول چکے ہوں گے اس قرآن کو.
یقولو کہیں گے الذین وہ لوگ نسو ہو جو بھول چکے ہوں گے قرآن کو، من قبل و پہلے. تو جب تعویل القرآن کا دور آئے گا، تعویل القرآن ایک حقیقت کے طور پر ان کے سامنے آئے گی، تو جو اس کو بھول چکے ہوں گے وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق، کہ آج پتہ چلا کہ رسولوں نے جو باتیں کہی تھیں وہ تو حق نکلیں. فہل لنا من شفعاء، کیا آج کوئی ہیں ہماری شفاعت کرنے والے، فیشفعوا لنا، کہ وہ آج ہماری شفاعت کر سکیں، اور نردو، یا ہم لوٹا دیے جائیں واپس دنیا میں، فنعمل، اور پھر واپس جا کر ہم عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، ان اعمال سے ہٹ کر کہ جو کہ ہم دنیا میں کیا کرتے تھے. قد خسروا انفسہم، فرمایا کہ اب ان کے لیے نقصان کے سوا کچھ نہ ہوگا. ہار بیٹھے وہ اپنی جانیں، کھو بیٹھے وہ اپنے آپ کو، کھوٹی ہوئی ان کی کمائی، کھوٹی ہوئی ان کی منزل. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو فیبریکیٹڈ مذہب انہوں نے بنایا تھا، نظام حیات، وہ سارے کا سارا ڈھیر ہو گیا زمین پر. تباہی اور بربادی کے سوائے ان کے پاس کچھ نہیں. اب یہاں ایک لفظ ہے رفقا محترم، تعویلہ. تو یہاں جو تعویل ہے، ایک تو تعلق ہے اس کا آخرت سے، آخرت یعنی آخرت پر کل کائنات اپنے تمام مجموعی نتائج و ثمرات کے ساتھ جو کل نوع انسانی کے سامنے، یعنی اعمال کی جو یعنی مزدوری ہے، ویجز ہیں، اجر ہے، جو عمل بھی ہم کر رہے ہیں، کیونکہ حیات دنیا میں جو اعمال ہیں رفقا محترم، ان کی پوری جزا کیفیت اور کمیت کے ساتھ ممکن نہیں. ساری مثالیں ہم چھوڑیں، ایک ہٹلر آتا ہے، چنگیز خان آتا ہے، ہلاکو آتا ہے، وہ لکھوں کا انسانوں کو قتل کرتا ہے، تباہ کرتا ہے. اب اگر آپ اس کو پکڑ لیں تو کیا کریں گے؟ یہی کریں گے کہ پکڑ کر اسے تختہ دار پر لٹکا دیں، اور کیا کریں گے؟ تو تختہ دار پر تو لٹکا وہ ایک دفعہ، وہ تو سزا ہو گئی کہ اس نے ایک انسان کو مارا، اس کو آپ نے مار دیا. تو جو بقیہ لکھوں کا انسان وہ کہاں گئے؟ اور ان کو جس اذیت میں اس نے مارا، جس برے طریقے سے مارا، یہی حال خیر کا ہے کہ بعض اوقات آپ خیر کے لیے دن رات جدوجہد محنت کرتے ہیں، اور امت کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے آپ کو جوتوں کا ہار پہنایا جاتا ہے، تشدد ہے، تکلیف ہے، پرسیکیوشن ہے. تو کیا وہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے جدوجہد کی وہ ناکام و نامراد ہوا؟ اس کا کوئی اجر یا ریوارڈ نہ ہونا چاہیے؟ تو تعویل کا ایک تعلق تو ہے رفقا محترم آخرت کے ساتھ، اور ایک اس کا تعلق ہے حیات دنیا کے ساتھ. اب وہ جو تعویل کا حیات دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کو دیکھنے کے لیے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ تعویل کیا ہوتی ہے، تعویل کس کو کہتے ہیں. تعویل ایک تو ہے رفقا محترم کسی چیز کا نقطہ آغاز سے نقطہ تکمیل پر جا کر نتائج و ثمرات لے کر ظاہر ہونا، اور ایک اس کا اور پہلو ہے جو ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھتے ہیں. نتائج و ثمرات ہی اس میں اصل ہیں، لیکن وہاں تھوڑی سی بات جو ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل یہ ذالک، اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 23 سے یہ حکمت الہیہ سورہ بنی اسرائیل، یہ 23 آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکمت قرآن کا باب کھولا ہے. اور یہ حکمت قرآن کا جو باب ہے یہ مسلسل چل رہا ہے، اور یہ چلتے چلتے آیت 35 میں ہم دیکھیں گے، آیت نمبر 35. ہاں، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَازِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. فرماتے ہیں کہ اوفو الکیل، اور پورا پیمانہ رکھو. اوفو، پیمانے کو پورا بھرو، پیمانے کو پورا رکھو. اذا کلتم،
جب تم پیمانوں کے ذریعے کوئی چیز دو یا لو. اور آگے فرماتے ہیں وازنو، اور تولا کرو. کس طرح تولا کرو؟ بالقسطاس المستقیم، سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. یعنی ترازو جو ہے، تول جو ہے، تول کے تولنا تمہارا اور ماپنا، تول اور ماپ کے پیمانے، وزن، ان کو صحیح رکھا کرو. ذالک خیر، اس لیے کہ اس میں بہتری ہے. اور نمبر 2 وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا، اور یہ انجام کے حوالے سے، یعنی آفٹر آل اس کے جو اثرات انسانی سماج پر مرتب ہوتے ہیں وہ حسن کے ساتھ، بیوٹیفائی، یعنی معاشرہ حسین ہوتا ہے. اور اگر یہ ناپ تول کے پیمانے ناقص ہوں، گڑبڑ ہو، لینے کے اور دینے کے اور، تو اس سے معاشرہ حسن کی بجائے فساد کی طرف، تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جاتا ہے. تو یہاں جو تعویلہ فرمایا ہے، تعویلہ یہ فرمایا ہے نتائج و ثمرات کے حوالے سے، یعنی اس کے نتائج جو مرتب ہوتے ہیں. تعویل، نتائج. اب 4:59 دیکھیں، سورہ النساء، سورہ النساء، چوتھی سورہ، آیت نمبر 59. یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اے جماعت مومنین، تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو الرسول کی. یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں رفقا محترم. اللہ کی اطاعت الگ، رسول کی اطاعت الگ، یہ نہیں ہے، بلکہ رسول کی اطاعت ہی میں اللہ کی اطاعت ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یعنی یہ ایک وحدانی مرکزی، ایک مرکز کی یہ اطاعت ہے رسول کی. اور یہ کوئی رسول کی ذات کے ساتھ خاص نہیں ہے. رسول کے بعد یہی اطاعت جو ہے وہ مرکز ملت یا خلیفہ یا امام یا سلطان اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے. تو اطاعت کرو اللہ کی بواسطہ، بذریعہ الرسول، یعنی جو بھی اس منصب رسالت پر یہ خلافت راشدہ کے مقام پر ہو، سلطان اور امیر، اس کی بھی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور وہ تمام جو حکام وقت، جوڈیشری ہے، ایگزیکٹو ہے، ہاں جی، جو رسول کے یعنی مرکز ملت جس کو قائم کرے تمہارے لیے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب یہ جو تنازعتم فی شیء، اس کا خطاب کس کو ہے؟ اگر تمہارے مابین تنازع ہو جائے، کیا یعنی ہم رسول کے ساتھ تنازع کریں گے یا یہ تنازع ہمارا اور اولی الامر کا ہوگا؟ ہاں، الرسول کے ساتھ تنازع نہیں ہو سکتا، یہ اولی الامر کے ساتھ ہے. یعنی اگر ہمارے جو مرکز کے مقرر کردہ حکام ہیں، مرکز کے نمائندے اور مقامی نمائندے، ان کے مابین اگر کسی مسئلے میں ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے پانی، بجلی، معاملات، یہ یہاں آپ کہتے ہیں یہاں اختلاف ہو گیا، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اس کو پھر تم مرکز ملت کی طرف، مرکز کی طرف، ہائی کمانڈ جو ہے، ہائیسٹ اتھارٹی جو ہے، یا آپ کی جو سپریم کورٹ ہے، اس کی طرف لوٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو. گویا کہ یہ جو مرکزی نظام ہے، اگر یہ امت توڑ دے، چھوڑ دے، یا اس سے پیدل ہو جائے، تو اس کا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ ہی معتبر نہیں ہے. یعنی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا لازمی معنی ہے کہ ہمارا اپنا ایک مرکزی نظام ہو اور وہ مرکزی نظام ہمارے فیصلے کرے. ذالک خیر و احسن تاویلا، اسی سے تمہارے معاشرے میں بہتری پیدا ہوگی اور اسی سے انجام کار تمہارے اندر حسن پیدا ہوگا. یعنی امت مسلمہ کا جو خیر ہے، بہتری ہے، برتری ہے، اور اس کے اندر جو حسن پیدا کرنا ہے، یہ تمام تر اس کا دار و مدار ہے کس بات پر کہ ایک مرکزی نظام، مرکز اطاعت وہ ایک رہے.
تو یہ اگر مرکزی نظام ایک نہیں ہوگا تو امت میں کبھی بھی مرکزیت پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ کی توحید کا لازمی معنی میری اور آپ کی زندگیوں میں وحدت ہو اور امت مسلمہ کی صفوں میں وحدت ہو، نظام الحکم میں وحدت ہو، عدل اور حکم ایک اکٹھے ہو جائیں، پوری زندگی جو ہے وہ ایک مرکزی یونٹ کے ماتحت ایک سنگل اکائی کے طور پر مرکزی نظام کی طرف یا آخری مقصد کی طرف رواں دواں ہونا چاہیے۔ اب اس کے ساتھ ہم سورہ آل عمران، تیسری سورہ اور آیت 6 اور 7، سورہ البقرہ آیت نمبر یہ 6 کی بجائے 7 اور 8، 7 اور 8، سورہ آل عمران۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہی تو ہے کہ جس نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے، اور وہ جو اللہ جس نے آپ پر کتاب نازل کی ہے تو کتاب کیسی ہے؟ منہ آیات محکمات، اس کتاب میں آیات ہیں، منہ آیات، اس کتاب میں آیات ہیں کیسی؟ محکمات۔ محکمات کا معنی حکمت والی، احکام والی، محکم، حکمت والی اور حکومت والی۔ اور یہ جو محکمات حکمت ہے، حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ رفقائے محترم حکم سے، حکم ہے کی پیش حکم، حکمہ، حکمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ رفقائے محترم اونٹنی یا گائے یا بھینس، بکری، اس کا بچہ جو ہے وہ چھوٹ کر دودھ پی جاتا ہے، بچھڑا بچہ، تو وہ جو پالنے والا ہوتا ہے اس کو کچھ ملتا نہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ایک چھکا بناتے ہیں، اور وہ چھکا جو ہے وہ کٹے یا کٹی یا گائے کے بچے، بھینس کے بچے، بکری کے بچے اس کے منہ پر چڑھا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب وہ جو دودھ ہے وہ محفوظ رہ جاتا ہے۔ تو یہ جو حکمہ ہے نا، وہ چھکے کو کہتے ہیں عربی زبان میں، وہ چھکا جو منہ پر چڑھا دیا جائے اور اس کے نتیجے میں دودھ محفوظ ہو جائے۔ تو یہ جو حکمت ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ گویا کہ گائیڈنس ہے کہ جس گائیڈنس کو اپنانے کے نتیجے میں نوع انسانی کو دودھ ملتا ہے، اور وہ اس کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے، بڑھوتری کا باعث بنتا ہے، نرشمنٹ کا باعث بنتا ہے، ڈیولپمنٹ کا باعث بنتا ہے، ویلفیئر کا باعث بنتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کتاب میں کیا ہیں؟ احکام ہیں، آیات ہیں، وہ جو حکمت پہ مبنی ہیں، حکمت والی۔ ہن ام الکتاب، اور وہ حکمت والی آیات جو ہیں وہ الکتاب کی ماں ہیں، یعنی وہ ان کی حیثیت جڑ کی ہے، اصل کی ہے، یعنی جڑ اور اصل الکتاب کی کیا ہیں؟ آیات محکمات، یعنی حکمت والی آیتیں۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، یہ اور کچھ آیات ان محکمات سے ملتی جلتی ہیں، ان کے عین مطابق، ان کے تقاضوں کے مطابق، ان کا جو حکمت کا تقاضا ہوتا ہے حکمت کے تقاضوں کے مطابق۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں، دماغوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، بیلنس آف مائنڈ نہیں ہوتا، متوازن ذہن نہیں ہوتے، غیر متوازن ہوتے ہیں، بیلنس ان میں نہیں ہوتا، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ اتباع کرتے ہیں اس کتاب میں سے صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہوتی ہیں، متشابہ۔ اور یہ ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، ایمان والوں کو پرسیکیوشن کے لیے، تشدد کے لیے، ان کو نشانہ انتقام بنانے کے لیے، وابتغاء تاویل، اور اس تجسس میں، ٹوہ میں کہ ہم تعویل اس کو تلاش کر لیں۔ وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ابھی تک وہ تعویل جو ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے،
وہ تو تعلق مستقبل کے ساتھ ہے. تعویل تو آنکھوں کے سامنے آنے والی بات ہے، آہستہ آہستہ ایکسپوز کرے گی اپنے آپ کو. یہ قبل از وقت اس کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کو مل جائے. والراسخون فی العلم، لیکن جن کے قلوب و اذہان میں علم قرآن راسخ ہو گیا ہے، پختہ ہو گیا ہے، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہمارا ایمان ہے کہ وہ تعویل القرآن آ کر رہے گی. کیوں؟ کل من عند ربنا، کیونکہ محکمات اور متشابہات دونوں کا منبع اللہ کا علم ہے، اللہ کی ذات ہے. تو جب اللہ کا علم اور اس کی ذات ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ تعویل ظاہر نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر آئے گی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور وہ جو تعویل کا آنا ہے اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اولو الالباب یعنی اہل ایمان، ارباب فکر و دانش، صاحبان عقل و دانش، وہ اصحاب عقل و دانش اس تعویل کو زمین پر لانے کے لیے کیا کرتے؟ تذکر کرتے، یعنی اس کی امپلیمنٹیشن کرتے، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے لیے حالات سازگار کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے مطابق بناتے ہیں، ڈھالتے ہیں، تاکہ وہ تعویل جو ہے وہ سامنے آ جائے. اب یہاں 6 مسائل ہیں رفقائے محترم اس ایک آیت میں. پہلے تو محکم اور متشابہ، اس کا علم، محکم کیا ہے، متشابہ کیا ہے. نمبر 2، متشابہ اور محکم کے پیچھے پڑنے میں زیغ والے دل کون ہیں؟ زیغ کیا ہے؟ والے افراد کون سے ہیں؟ یہ زیغ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 2، فتنہ کیا ہے؟ عذر کتاب اللہ. فتنے کے بعد تعویل کیا ہے؟ راسخون فی العلم کون ہیں؟ اور یہ جو فرمایا کہ اولو الالباب تذکر، اولو الالباب کون ہیں اور تذکر کیا ہے؟ یہ جو ایک آیت میں مسائل ہیں رفقائے محترم، ان میں سے ہم صرف محکم، متشابہ اور تعویل پر گفتگو کریں گے. متشابہ کے بارے میں رفقائے محترم جو ہمارا روایتی ذہن ہے وہ بالکل غلط ہے. روایتی ذہن متشابہات کے بارے میں یہ ہے کہ شبہ والی آیتیں، جس کی مراد، جس کا معنی، جس کا مفہوم ایک سے زیادہ امکانات رکھتا ہے. متشابہ کا معنی مشتبہ المراد. علامہ شبیر احمد عثمانی نے، اور یہی تقریباً مودودی صاحب، اصلاحی صاحب، متشابہات کا معنی شبہ والی آیتیں. یہ غلط ہے، کیونکہ قرآن نے پہلے ہی سب سے پہلا اعلان جو الکتاب کے بارے میں کیا ہے، بقرہ آیت نمبر 2، پہلی سورہ البقرہ کا الف لام میم کے بعد جو اعلان ہے، ذالک الکتاب، کتاب تو بس یہ قرآن ہے، اور کیا ہے؟ لا ریب، لا ریب، یعنی لا ریب کتاب تو صرف قرآن ہے. باقی کتابیں ہیں لیکن وہ ریب اور عدم ریب کا مجموعہ ہے. ہر طرح کے ریب سے، شک اور شبہ سے بالا اور پاک صرف قرآن ہے. تو جب قرآن لا ریب کتاب ہے تو پھر ہم یہ کہیں کہ اس کی جو متشابہات ہیں وہ شبہ والی ہیں. این امی صدت خدا را، یہ اللہ اور اس کی کتاب کی شان نہیں ہو سکتی. نمبر 2 یہ ہے کہ متشابہات اور محکمات پر گفتگو کرنے کے لیے رفقائے محترم بیک وقت ہمیں 3 مقامات کو سامنے رکھنا پڑے گا. ایک یہی مقام، اب اس کے ساتھ 11:1 دیکھیں. 11 سورہ ہود، سورہ ہود 11ویں سورہ اور آیت نمبر 1، الف لام را کتاب احکمت آیاتو. فرمایا علی اے امین، الف کا معنی امین، لام کا معنی لین القلب، اور را ڈبل رؤوف الرحیم. اے امین، لین القلب، رؤوف الرحیم رسول. کتاب، یہ گراں قدر دستور حیات قرآن، احکمت آیاتو ہو، کہ جس کی آیتوں کو کیا کیا گیا ہے؟ محکم بنا دی گئی ہیں اس کی آیتیں.
اب یہاں آیاتہ میں بعض آیات ہی نہیں کہا، بعض آیات، یعنی پوری کی پوری کتاب کی جو آیتیں ہیں وہ محکم ہیں، پورا قرآن محکم ہے۔ نمبر 2 فرمایا ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، نہ صرف یہ محکم ہے بلکہ فیصلہ کن بھی ہے۔ فصلت مفصل ہے، تفصیل ہے، فیصلہ کن، اور یہ کس کی طرف سے ان کو محکم بنایا گیا ہے اور فیصلہ کن بنایا گیا ہے؟ من لدن حکیم خبیر، اس ذات کی طرف سے جو مکمل حکمت کا حامل ہے، مالک ہے، حکیم ہے اور مکمل خبر رکھتا ہے، مکمل خبیر، مکمل حکیم ذات اللہ رب العزت کی، اس نے اس قرآن کی آیات کو محکم بھی بنایا ہے اور مفصل بھی۔ اس سے پتہ چلا کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ آیات محکمات ہیں۔ اب 39-23 دیکھیں، 39-23 سورہ زمر آیت نمبر 23۔ اللہ نزل 39-23 اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے نازل کیا، نزلہ نازل فرمایا، کیا نازل فرمایا؟ احسن الحدیث، احسن الحدیث یعنی بہترین، عام ترجمہ احسن سب سے زیادہ حسین و جمیل، اور الحدیث کا معنی لیٹسٹ، ماڈرن، موسٹ ماڈرن کتاب الہی۔ ہر دور میں کتاب الہی موسٹ ماڈرن، کوئی دور ایسا نہیں آئے گا کہ کتاب اللہ میں کوئی بوسیدگی ہو، گھسی پٹی بات ہو، کوئی ایسی بات ہو جو زمانہ اس کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گیا ہو، ناممکن ہے۔ یہ کتاب بہترین حسن کی حامل ہے اور موسٹ ماڈرن، لیٹسٹ، اور ہے کیسی؟ کتابم متشابہم مثانیہ، 3 پہلو ہے، کتاب ہے، دستور حیات ہے، متشابہ ہے اور مثانیہ مینی فولڈڈ۔ اب یہاں پوری کی پوری کتاب کو رفقائے محترم کلام الہی میں متشابہ قرار دیا گیا ہے۔ پوری کی پوری کتاب متشابہ، پوری کی پوری کتاب محکم، اور کتاب میں سے کچھ محکم اور کچھ متشابہ۔ اب یہ 3 بیانات ہیں، ان 3 بیانات کو آپ نے ہم آہنگ کرنا ہے۔ یہ ہے آپ کی اور میری ایمانی تربیت، یہ ہے تدبر فی القرآن، کہ یہ تینوں بیانات کتاب اللہ کے بظاہر متضاد نظر آ رہے ہیں لیکن یہ متضاد نہیں ہے۔ جو چیز تضاد پیدا کرتی ہے رفقائے محترم وہ ہے اصل میں متشابہ کا مفہوم۔ متشابہ کے مفہوم میں ہمیں گڑبڑ کر دی گئی ہے۔ متشابہ کا مفہوم شبہ والا نہیں ہوتا، متشابہ کا معنی ہوتا ہے ملتا جلتا، ملتا جلتا، ریزمبلنس، یعنی جس کے یعنی بیانات میں یا داخل میں جو چیز ایک دوسرے سے مثلا رنگ میں ملے، ذائقے میں ملے، شیپ میں ملے، یعنی ملتی جلتی چیز کو خواہ وہ شیپ میں ہو، شکل صورت میں ہو، ذائقے میں ہو، مزاج میں ہو، مقدار میں ہو، اس کو متشابہ کہتے ہیں، شبہ والے کو نہیں کہتے۔ اور اس میں مثلا سورہ الانعام نکالیں، سورہ الانعام سورہ الانعام، یہاں پر اللہ پاک نے خارجی کائنات میں جو مشاہدہ فطرت ہے، خارجی کائنات، ورک آف گاڈ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیفہ فطرت، اعمال الہی، اعمال الہی سے ایک بات سمجھائی ہے، هو الذی انزل من السماء ماء، اللہ وہی تو ہے جو آسمان سے، بادلوں سے، بارش سے پانی نازل فرماتے ہیں۔ یہ آیت 99 699 فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس پانی سے ہم ہر طرح کی نباتات اگاتے ہیں، نکالتے ہیں، فَأَخْرَجْنَا نکالتے ہیں ہم اس پانی کے ذریعے، نبات کل شیء ہر چیز کی نباتات،
فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور وہ جب نکلتے ہیں تو ان میں سے کچھ کیا ہوتا ہے؟ سبزہ ہوتا ہے، سبز. اور فرمایا نخرج منہ حبا متراکبا، اور ہم ان میں سے دانے نکالتے ہیں بارش سے، غلہ اناج متراکبہ، ایک کے اوپر ایک سٹا ہوتا ہے تو سٹے کے اوپر بالیاں ہوتی ہیں. اسی طرح انگور ہیں یا اسی طرح کیلا ہے تو ڈالیوں کے اوپر ڈالیاں سوار ہوئی ہوئی، یعنی ڈالی کے اوپر ڈالی، ڈالی کے اوپر ڈالی. وَمِنَ النَّخْلِ، اور اسی طرح فرمایا کھجوریں، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دانیہ، کہ ان کی وہ جو ٹہنیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر بھی ان کے خوشے جو ہے وہ یعنی نیچے جھکے ہوئے ہوتے ہیں. وجنات، اور باغات، من آناب انگوروں کے، والزیتون، زیتون بھی ہم پیدا فرماتے ہیں اسی پانی سے، والرمان، اور انار. آگے فرمایا مشتبہن وغیر متشابہ. اب یہ پھل جو ہیں، درخت جو ہیں، نباتات جو ہے، غلہ اور اناج جو ہے، ان میں سے کچھ تو شکلوں میں مشابہت رکھتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، اور کچھ ذائقے میں شکلوں میں ملتے ہیں، رنگوں میں ملتے ہیں، لیکن ذائقے الگ الگ ہوتے ہیں. ذائقے ہیں جی، مزاج، خصائص ملے جلے بھی اور الگ الگ بھی. اب یہاں جو مشتبہن وغیرہ متشابہ آیا ہے، اس کا معنی شبہ پیدا کرنے والے نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. یعنی کائنات فطرت کے یہ جو مظاہر ہیں، ان میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یعنی یہاں ایک ہی معنی ہے، ملتے جلتے شکل میں، صورت میں، رنگ میں، ذائقے میں، اور باہم ایک دوسرے سے الگ بھی ذائقہ ہے، متشابہ اور غیر مشتبہ. اب اس کے ساتھ سورہ رعد آیت نمبر 16، 13-16 سورہ رعد آیت نمبر 16. یہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ آیت شروع تو کل من رب السماوات سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے نا ہم لے رہے ہیں نفعا ولا ضرہ کے بعد، قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. کہو کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں اندھے اور آنکھوں والے، اور کیا برابر ہو سکتی ہیں تاریکیاں اور نور، اور کیا بنا رکھے ہیں انہوں نے اللہ کے لیے شریک؟ کیا انہوں نے کوئی پیدائش کی ہے؟ خالقو، کیا ان کی بھی کوئی پیدائش ہے؟ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کسی اور نے بھی کوئی چیز خلق کی ہے؟ کا خلقی، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی جو پیدائش ہے وہ عدم محض سے ہے، فرام نتھنگنیس. یعنی انسان جتنا بھی کریٹ کرتا ہے وہ بنیادی طور مادے سے کرتا ہے، اور مادے کا جو خالق ہے وہ اللہ ہے. تو کیا اللہ کی طرح کوئی غیر مادے سے، مادہ نتھنگنیس سے، عدم محض سے وجود عطا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، کہ جو اللہ کی مخلوق ہے اور جو انسانوں کی مخلوق ہے وہ اپنی اتنی ریزمبلنس رکھتی ہو کہ جس کی وجہ سے یہ پزل ہو جائیں. کہو نہیں، ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے، اور وہ اکلوتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب ہے. اب یہاں بھی فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ، ہم شکل اس جیسی، یعنی اللہ کی جس طرح مخلوقات ہیں، کیا انسانوں نے بھی اللہ جیسی مخلوقات بنائی ہیں؟ تو یعنی یہ جو محکم اور متشابہ کے اندر جو بنیادی بات ہے وہ ہے پہلی حکمت والی، اور دوسری چیز ہے متشابہ، یعنی اس حکمت کے عین مطابق. یہ حکمت والی آیات اگر معلوم ہو جائیں تو اس کے بعد ہم متشابہ کو پہچان لیں گے اور تعویل بھی ہمارے سامنے آ جائے گی. حکمت والی آیات کیا ہیں رفقائے محترم؟ مثلا ہم دیکھیں قرآن کہتا ہے آقم الصلاۃ،
اقیم الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کرو۔ کیوں؟ یہ جو اللہ پاک نے احکام دیے نا، احکام کی حکمتیں بتائی ہیں، وائی آف اٹ، تاکہ ہم احکام کو نتائج و ثمرات سے پرکھتے رہیں، یعنی کولو کے بیل کی طرح نہ بن کے رہ جائیں کہ ریپیٹیشن، تکرار اور اعادہ بغیر اس کے کہ وہ نتائج و ثمرات مرتب ہوئے ہیں یا نہیں۔ یعنی اعمال کے نتائج و ثمرات ہیں، احکام کی حکمتیں ہیں، اور مقصود کیا ہے کہ ہم احکام کو حکمتوں سے اور اعمال کو نتائج و ثمرات سے پرکھتے رہیں۔ مثلا 29 سورہ العنکبوت، سورہ العنکبوت، یہ آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب، فرمایا کہ تلاوت کرتے رہو، پیچھے پیچھے چلتے رہو اس چیز کے جو وحی کیا گیا آپ کی جانب کتاب میں سے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کی کیا کرو؟ اقامت کرو، صلاۃ کو قائم کرو۔ آگے فرماتے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اقامت صلاۃ سے کیا ہوگا؟ اقامت صلاۃ سے ہوگا یہ کہ فحشاء اور منکر سے تمہیں یہ بچائے گی، یعنی بغی تک یہ نہیں لے آتی، یہ عدل اور احسان تک رہے گی۔ صلاۃ کے ساتھ جب زکوٰۃ ملے گی تو پھر اگلی بات آئے گی، فحشاء اور منکر سے تمہیں روکے گی۔ والا ذکر اللہ اکبر، اور پورے نظام حیات کا جو نافذ کرنا ہے ذکر اللہ، پورے کلام الہی کا، وہ بڑے نتائج پیدا کرتا ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، لیکن تم نے صلاۃ کو کیا بنا رکھا ہے؟ اللہ تمہاری کارستانیوں کو جانتا ہے، فیبریکیشن جو تم نے صلاۃ کے باب میں کی ہے اس کے علم میں ہے۔ اب یہاں پر صلاۃ کی غایت یہ بتائیے رفقائے محترم کہ وہ فحشاء اور منکر سے روکے۔ اب یہ گویا ٹیسٹ ہے کہ اگر اقامت صلاۃ ہے تو فحشاء اور منکر نہیں ہوگا، فحشاء اور منکر ہے تو اس کا معنی اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ہم کہیں بھئی تمہیں ملیریا ہے لہٰذا تم کیا کھاؤ؟ یہ جو اس کی کونین ہوتی ہے۔ اب اگر ہم کونین کھا رہے ہیں اور ملیریا جا نہیں رہا تو یا تو ملیریا نہیں ہے، بیماری کوئی اور ہے، یا کونین نہیں ہے، اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہے۔ دونوں چیزیں بیک وقت صحیح نہیں ہو سکتی، یا کونین میں گڑبڑ ہے یا ملیریا کی تشخیص ہماری غلط ہے۔ مثلا قرآن حکیم اس باب میں سورہ الماعون 107 سورہ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین، سورۃ 107، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا ہے آپ نے اس کو جو تکذیب کرتا ہے دین کی؟ یہاں پر ترجمہ کر دے گا جزا و سزا کی۔ کیا ترجمہ کی؟ جزا و سزا کی۔ ہاں، اب یہاں پر جزا کی بات نہیں ہو رہی، یوم الدین کی بات نہیں، الدین کی، کہ وہ تکذیب کرتا ہے نفس دین ہی کو نہیں مانتا، دین ہی کی فالسیفیکیشن کرتا ہے۔ کون دین کا منکر ہے؟ فرمایا فذالک الذی یدعو الیتیم، جو دھکے دیتا ہے، دھکے دینا کس کو؟ الیتیم، بے سہارا، جس کے پاس پارٹی نہیں ہے، جتھا نہیں ہے، پیچھے اس کی کوئی فالوئنگ نہیں ہے، تنہا ہے۔ تو تنہا اکیلا انسان، اکیلا رہ جانے والا، پچھڑا اور بچھڑا ہوا انسان، پچھڑوں اور بچھڑوں کو دھکے دیتے ہیں اور ہیں دیندار۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین وہ ہوتا ہے جو محنت تو کرے، جدوجہد کرے، لیکن محنت اور جدوجہد کے باوجود اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری نہ ہو۔ تو اس طرح محنت کش طبقے کی جو کمزوریاں ہیں، جدوجہد کے باوجود ان کو جو عزت کی روٹی نہیں مل رہی، اس کے حوالے سے ان کو نہیں کہتا کہ یہ ڈیوٹی ہے، یہ فریضہ ہے، یہ اجتماعی انسانی فریضہ ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں۔ وہ اس کام پر نہیں آبادہ ہوتا،
اور آگے فرمایا فویل للمصلین. لیکن جہاں تک مسجدیں بنانے کا تعلق ہے، ائمہ کو، خطیبوں کو تنخواہ دینے کا تعلق ہے، ہاں جی، تو وہ خوب اس پر خرچ کرے گا. یعنی تھانے دار کو دے گا، خطیب کو دے گا، امام کو دے گا، مسجد بنائے گا. لیکن جس کی محنت سے کپاس اگ رہی ہے اس ہاری کو نہیں دے گا، محنت کش کو نہیں دے گا. جامعہ اشفیہ کو جا کر رضائیاں دے دے گا اور وہ ہاریوں کے بچے ٹھٹر ٹھٹر کر مر رہے ہوں گے سردی میں، کیونکہ ادھر دے گا تو حاجی اور غازی کہلائے گا اور وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا. فویل للمصلین، ہلاکت، تباہی اور بربادی کن کے لیے؟ بے نمازیوں کے لیے نہیں. یہاں لفظ ہے مسلین اس میں فاعل ہے، یعنی جو ڈے اینڈ نائٹ پریکٹس کرتے ہیں صلات کی، یا پروفیشنل مصلی، نمائشی. اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ یہ مسلین کون ہے جن کے لیے ہلاکت، تباہی اور بربادی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون. یہ وہ مصلی ہیں کہ جنہوں نے صلات کے مقصد ہی کو نہیں جانا. اللہ کو میرے اور آپ کے قیام، رکوع اور سجدے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قیام، رکوع اور سجدہ عالم انسانیت کو قائم کرنے کے لیے ہے، عالم انسانیت میں اخوت و مساوات پیدا کرنے کے لیے ہے، عالم انسانیت کے اندر عدل قائم کرنے کے لیے ہے، اور میری اور آپ کی ذات میں توازن اور اعتدال پیدا کرنے کے لیے ہے. دین سارے کا سارا انسان کے لیے ہے، انسان دین کے لیے نہیں ہے. تو فرماتے ہیں فویل للمصلین، ہلاکت، تباہی اور بربادی مصلین کے لیے، ایسے مصلین نمازیوں کے لیے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. سہاءن نشانہ کوئی تھا، تیر کہیں ڈالنا تھا، لگانا تھا اور لگا کہیں رہے. اللہ کو راضی کر رہے ہیں، مخلوق کا مسئلہ ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ جو صلات کے باب میں صاحب غلط اندازے، غلط ٹارگٹ ان کا ہو گیا. کیوں ہو گیا؟ الذین هم یراؤون. فرمایا کہ یہ سارا نمائش کا عمل ہے، نمائش ہے صلات کی. لیکن حالت کیا ہے؟ یمنعون الماعون. معون کہتے ہیں وہ چشمہ جو رواں دواں ہے، وہ چشمہ جسے رواں دواں رہنا چاہیے تھا اس پہ انہوں نے بند باندھ دیے. یہ رواں دواں رہنے والا چشمہ وسائل پیداوار، مینز آف پروڈکشن، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ پیٹرول، یہ جتنے بھی وسائل پیداوار اللہ نے پیدا کیے، یہ کسی ایک خاندان کے لیے، سعودیوں کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے پیدا نہیں کیے. سواء للسائلین، تمام حاجت مندوں کا، ضرورت مندوں کا ان پر بنیادی حق ہے. یعنی تمام وسائل پیداوار، وسائل ربوبیت کل نوع انسانی کے لیے اللہ نے پیدا کی، بما حیوانات کے. تو جو رواں دواں چشمے تھے، ہونا چاہیے تھا جن کو ان پہ اپنی ذاتی انفرادی مفاد پرستی، جاگیرداری، ہاں جی، اس کے وہ بند باندھ دیے. یہ میری ہے، وہ تیری ہے، اور میری اور تیری کی لکیریں لگا کر فساد فی الارض کا ابدی سامان کر لیا ہے اور جنت ارضی کو جہنم ارضی میں تبدیل کر رکھا ہے. تو یہ جو قرآن ہے رفقائے محترم، وہ احکام کی حکمتیں بتاتا ہے، احکام کی حکمتیں. اور احکام کی حکمت اس لیے ہیں تاکہ ہم پرکھتے رہیں اپنے آپ کو، کولو کے بیل کی طرح نہ ہو کے رہ جائیں. تو جو لوگ فرمایا احکام کی حکمتیں ہیں، اور آگے فرمایا کہ ان احکام کو عمل میں لانے کے لیے ایک عملی شکل ہے. وہ جو عملی اشکال ہیں رفقائے محترم، وہ کیا ہے؟ وہ ہیں متشابہ. جس طرح کے احکام ہیں، ان احکام کو، حکمتوں کو عمل میں لانے کے لیے پیٹرنز ہیں، قالب ہیں. مثلا صلات کی غائد کیا ہے؟ تنہا عن الفحشاء والمنکر. لیکن اس کے لیے کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے. پھر قیام، رکوع اور سجدے میں، قیام میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے؟ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ یہ ہے کہ قیام کے اوپر بحث ہوگی. اچھا بتاؤ بھی ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہاتھ کہاں باندھے جائیں؟ لڑائی شروع ہو گئی. ایک کہتا ہے چھوڑے جائیں، دوسرا کہتا ہے باندھے جائیں. باندھے جانے والے پھر اختلاف، کہاں باندھا جائے؟ ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، سینے پر. رکوع میں کس طرح جائیں؟ اس طرح جائیں کہ اگر پانی کا پیالہ اوپر رکھا ہو تو وہ گرے نہیں. سجدے میں جائیں تو ہاتھ کہاں ہوں، پیشانی کہاں ہوں، اور توازن اور بیلنس کیا ہو. یعنی تمام جو بحث ہے وہ متشابہات پر ہو گئی. یعنی احکام کے عین مطابق جو پیٹرن اور قالب تھا
اس قالب کی ساخت پر ساری کی ساری بحث ہو گئی، اور جو مقصود تھا کہ کیا تمہاری صلات میں فحشاء اور منکر سے تم رکے بھی ہو یا نہیں، یہ بحث ہی نہیں۔ یعنی محکم اور متشابہ کے اندر احکام کو عمل میں لانے کے لیے جو زمان و مکان میں پیٹرن دیے گئے ہیں، پیٹرن حیات قضائی، وہ حیات قضائی اس کے عین مطابق ہے احکام کے، لیکن وہ حیات قضائی مقصود بھی ذات نہیں ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس حیات قضائی کو مقصود بھی ذات بنا لیتے ہیں، اور جو مقصود ہوتا ہے، حکمت ہوتی ہے، غایت ہوتی ہے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجے کو ہم سورہ المائدہ مسئلے الگ الگ کس طرح عداوت و عناد کا ماحول پیدا ہوتا ہے، سورہ المائدہ 5ویں سورہ آیت نمبر 12 اور 13 بنی اسرائیل کے میثاق کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 12 میں کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تمہیں میری میت حاصل رہے گی بشرطے کہ تم یہ کام کرو: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، ایمان بالرسل، تعزیر اور قرض حسن۔ تو تمہاری سیئات کو ہم دور کرتے رہیں گے، اور جنات تجری من تحتها الانہار، ان سبز و شاداب علاقوں کو تم والی و وارث بن کر رہو گے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر 13 فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُم، بوجہ اس میثاق کو توڑنے کے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، ملعون ہو گئے، ہماری رحمتوں سے دور ہو گئے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دماغوں کو، دلوں کو کلام الہی کے باب میں سخت پایا، قوالیوں کے لیے گداز، روایتوں کے لیے سراپا سوز، لیکن اللہ کے کلام کے لیے پتھر دل، پتھریلے ہو گئے ہیں دل اللہ کے کلام کے باب میں۔ یہ کون؟ یہ ملعون قوم کی پہچان ہے۔ ملعون قوم کلام الہی کے سامنے جھکے گی، انسانی روایتوں کے سامنے گداز ہوگی، جھکے گی، پانی کی طرف بہے گی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ یحرفون الکلم عن مواضعہ، فرمایا کہ وہ کنارے پر کر دیتے ہیں۔ حرفہ کا معنی ہوتا ہے کنارے پر کر دینا، بے ٹھکانہ کر دینا، سیاق و سباق سے بات کو توڑ دینا۔ تو فرمایا کہ احکام کو ان کا جو پرسپیکٹیو ہے، سیاق و سباق ہے، ان کا جو مقصود و منتہا ہے، اس سے وہ کاٹ دیتے ہیں۔ یعنی احکام پر زور ہوگا، اس کی حکمت زیر بحث نہیں لائیں گے بھی احکام کا مقصد کیا ہے، یہ احکام ہمیں کیوں دیے گئے ہیں، یہ تحریف ہے۔ اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، حظ کہتے ہیں رفقا پلیئر، گودا، ایسنس، جوہر، مغز، یعنی دین کا جو مغز ہے کہ نوع انسانی میں اخوت قائم ہو، عدالت قائم ہو، ایک آدمی دوسرے آدمی کا دست و بازو بنے، دوسرے کو سہارا دے، یہ نہ ہو کہ ایک کی تجارت ہزاروں کا، ایک کا نفع ہزاروں کا نقصان۔ تو سب کے لیے نفع اور نقصان ہو تو سب برابر نفع نقصان میں شریک ہو۔ تو بھلا دیا انہوں نے وہ مغز اور جوہر ذکروا بہ، جو ان کو بار بار یاد دلایا جاتا تھا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُ، ایسے معاشرے میں ہر فرد کو تم خائن پاؤ گے، امام بھی خائن، مقتدی بھی خائن، لینے والا بھی دینے والا بھی۔ یعنی گاہک چاہتا ہے کہ اس کو سودا خالص مل جائے اور سکے کم سے کم دینے پڑے یا دینے پر جھوٹے، اور مشتری جو بیچنے والا وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیتھڑے تک چتھڑے اتار لوں اور کچھ بھی اس کو نہ دوں۔ ہر آدمی دوسرے کے لیے خائن ہے، الا قلیل منہ، بہت کم ملیں گے کہ جو خیانت سے بچ نکلے۔ فرمایا ان سے مت الجھو، یہ تو پورے نظام کا خاکہ ہے، پورے نظام کا خاصہ ہے، افراد سے مت الجھو، اس نظام کے حوالے سے گفتگو کرو اور اللہ کے نظام میں آؤ، تو اللہ تمہیں حسن کارانہ انداز میں اس سے نکلنے کی توفیق دے گا۔ آگے جو اگلا آیت 14 ہے، بنی اسرائیل کے یعنی جو دوسری شاخ ہے، یہود کے بعد نصارہ کے بعد فرمایا کہ ان کے ساتھ جب میثاق ہوا اور انہوں نے فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھی اس مغز اور جوہر کو بھلا دیا، پھر کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ،
جس وقت احکام کی حکمتیں نظر انداز ہو جائیں رفقائے محترم، پھر آپس میں دشمنیاں اور اناد کس پر؟ حیث قضائی پر۔ اب یہ جو اہل حدیث کی مسئلیں الگ ہو گئی ہیں، کس بات پر ہوئی ہیں؟ صرف رفع یدین پر، کہ تم رفع یدین کرتے ہو، ہم نہیں کرتے، تم آمین کہتے ہو، ہم نہیں کہتے، تم کھڑے ہوتے ہو تو پاؤں کو پھیلاتے نہیں ہو، سکیٹ تو ہم تو پاؤں پھیلا کر کھڑے ہوں گے، تم آمین نہیں کہتے، ہم آمین کہیں گے۔ بھئی یہ کوئی مسائل ہے؟ بھئی فقولو آمین، اگر آپ نے فرمایا آمین کہا کرو تو یہ کہاں ہے کہ بلند کہو یا خفیہ کہو؟ یہ تو ایک قلبی کیفیت ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ امام جو درخواست کر رہا ہے اللہ کے حضور میں، اے پروردگار عالم ایسا ہی ہو، ہم بھی یہی چاہتے ہیں، تو اس کو آہستہ کہو یا زوردار کہو، وقت کا جیسے تقاضا ہو، کیفیت قلبی جو ہے۔ اسی طرح قیام ہاتھ باندھ کر بھی ہے، چھوڑے بھی ہے، زیر ناف بھی ہے، سینے پر بھی ہے، قیام تو قیام ہی رہتا ہے، قیام میں تو کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ اصل ایسنس، جوہر اور مغز بھلا دیتے ہیں، فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، یعنی پھر کہہ کر دیکھیں، جہاں آمین نہیں ہو رہی وہاں آمین کہہ دیں، جہاں رفع یدین نہیں ہوتا وہاں رفع یدین کر دیں، پھر دیکھیں عداوت اور دشمنی کس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ اور یہ فرمایا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، مرتے دم تک وہ اس حالت کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ جو مقصود کیا ہوا رفقہ محترم، کہ جو احکام ہیں ان کی حکمتیں ہیں، اور احکام کو حکمتوں سے الگ کرنے سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور اسی سے فساد فی الارض۔ تو تعویل الاحادیث ایک تو اس معنی میں ہے، انبیاء علیہ ہمارے حوالے سے کیا ہے کہ ہم اللہ کے کلام کی تعویل یعنی نتائج و ثمرات کا مرتب ہونا، اس کے لیے جد و جہد کو بنیاد بنائیں، اس کی مینیفسٹیشن جو ہے پریکٹیکل، اس کے لیے جد و جہد ہے، اور وہ جد و جہد کلام الہی کے مطابق ہو، کلام الہی کو زیادہ سے زیادہ ہم اس عمل میں لائیں۔ تو اس کے لیے ہم سورہ الانعام جو ہے اس کی آیت 134 آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 134، یا 135 دیکھ لیں، 135 135 قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون، کہ اے میری قوم، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، کہ تمہاری جو مکانت، پوزیشن، سٹیٹس، منصب، وسائل، جو تمہارا سٹیٹس ہے، منصب ہے، وسائل ہے، حالات ہیں، ان کے مطابق تم کام کرو۔